بطور سابق پرائم منسٹر کے ایک پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے وہ ایک سنجیدہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی ڈائیلاگ کریں، اور سیاسی ڈائیلاگ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائیلاگ کے عمل کا نام ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ کا عمل بالکل مسدود ہو کے رہ گیا ہے؟ حکومت اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، آج سے نہیں، اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو نہیں قرار دیتے تھے، اور اب جب یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو یہ بھی ان کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے حالات اس طرح کی سیاسی محاذرائی تناؤ اور ٹکراؤ کے متمل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم روز بیٹھ کے ایک خاندان کو ٹارگٹ کر کے، کیا یہ پاکستان کے ایشوز ہیں؟ میرے خیال میں یہ کوئی ایشوز نہیں ہیں۔ پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، اور سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت ہے۔ اور جو لوگ معیشت پہ اثر انداز ہو رہے ہیں انہیں تو یہ سارا کچھ سوٹ کرتا ہے۔ جو پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کے دشمن کو پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہم کون سی ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن نے پوری کرنی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جدید دنیا ہے، اب نہ یہاں پر اٹامک پاور استعمال ہونی ہے، نہ توپیں چلنی ہیں، یہ تو معاشی جنگ ہے۔ اور جو ملک معیشت کے حوالے سے مضبوط ہیں وہاں پر خوشحالی ہے، وہ دنیا کی دوڑ میں آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چند سال کے اندر ہم لوگ دعوے بہت کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم تو معاشی میدان میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اب تو اقدامات کر رہی ہے نا یہ حکومت جو آئی ہے، آپ کی نظر میں دیکھیں ابھی جو کہا گیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں تک ہمیں حقائق بتانے چاہیے۔ حمزہ شہباز اگر موروثیت کی بات کرتے ہیں تو موروثیت کا تو میں بھی خلاف رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، اور بات یہ کہ وہ تیسری دفعہ ایم این اے بن کے آیا ہے، ایم پی اے بھی بنتا رہا ہے، آپ اس کا بزدار کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ایک باپ اگر پرائم منسٹر ہے تو اس کے بیٹے کو چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کی سیاسی سٹرگل سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ جیلوں کے اندر آئے، انہوں نے مقدمات کو فیس کیا، اور آپ نے جو بات آج ایف آئی اے کے حوالے سے کی ہے، یہ تو پاکستان کے اندر ایک اچھی روایت قائم ہو رہی ہے نا کہ اب حکمرانوں کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ فرق پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ اور پاکستان کی جمہوری لیڈرشپ میں، تمام سیاستدان ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، وہ کورٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ پیش نہیں ہوتی۔ لیکن میں پھر وہ اسی بات پہ آؤں گا کہ کیا آج کا پاکستان اس طرح کے ایشوز کہ جی فلاں واسکٹ پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، میرا خیال آج اس سے زیادہ مہنگائی خوفناک صورتحال اختیار نہیں تھی کی جو آج ہو رہی ہے۔ اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور وہ جس خوردنی تیل کا کہا گیا وہ 600 پہ پہنچ گیا، اب ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، 160 روپے پر کلو تھا، 460 بھی کسی کے دور میں ہوا، 460 سے 600 ہوا ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہی بیانات جو آج سے چند ماہ پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب دے رہے تھے، آج شہباز شریف صاحب ان کے حوالے سے دے رہے ہیں اور وہ ان کے حوالے سے دے رہے ہیں، اور وہی بیانات ہیں۔ آپ کے رول تبدیل ہو گئے۔ بات یہ کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب اگر وہ کوئی اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سیاسی ڈائیلاگ کا عمل آگے بڑھائیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، بات یہ کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایوان کے اندر انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایک چارٹر اکانومی پہ کرتے ہیں، ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے پاس موقع ہے، لائن اب وہ ذرا پاکستانی معیشت پہ ڈائیلاگ کی پیشکش کریں۔ اور حکومت کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپوزیشن کو لا سکتی ہے۔